کچھ خبریں جو کہ بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہیں. ایک تو سب سے پہلے نواز شریف اور عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بات کریں گے. دوسرا ابراہم اکارڈ کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان میں جس طرح ہم نے دیکھا موجودہ حکومت وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. اس پر تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ختیجہ شاہ جو پی ٹی آئی کی بڑی متحرک کارکن ہیں, انہوں نے کچھ پی ٹی آئی کے جو 9 مئی کے کیسز میں گرفتار کارکنان ہیں ان کے حوالے سے کچھ بڑے اہم انکشافات کیے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پنجاب اسمبلی کے ارکان کو جو ڈی سیٹ کرنے کی بڑی زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں اس حوالے سے بھی ذرا نظر ڈالیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی معیشت جو جیو نیوز کے مطابق کچھ اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے ملاقات کی خبر کامران شاہد صاحب نے دی, جو کہ نامی گرامی صحافی ہیں پاکستان کے. اس حوالے سے مختلف قسم کے تجزیے بھی دیکھنے میں ملے. اور سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس حوالے سے علیمہ خانم صاحبہ کا بیان ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب کی اپنے گھر میں کوئی نہیں سنتا. جب سے یہ حکومت آئی ہے, یہ جب سے ایک رجیم چینج کے نتیجے میں یہ حکومت آئی ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی مکمل سیاست اپنا ایک جو 3 دفعہ کا جو شخص ایک ملک کا وزیر اعظم رہا ہو اس کا اس طرح سے مکمل طور پر اپنی ہی پارٹی کی حکومت ہوتے ہوئے, اپنے ہی پارٹی کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے, بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, بھائی وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کا اس طرح سے ارریلیونٹ ہو جانا اور مکمل طور پر منظر سے غائب ہو جانا, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. جب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس کے بعد سے بہت سی چیزیں ایکسپیکٹ کی جا رہی تھیں کہ اب چیزیں آہستہ آہستہ اس حوالے سے واضح شروع ہو جائیں گی ہونا. عمران خان صاحب نے 10 محرم کے بعد ایک پروٹیسٹ موومنٹ کا اعلان کیا ہے. پہلے یہ پروٹیسٹ موومنٹ جو ہے پاک بھارت جنگ کی وجہ سے روکی گئی, پھر ایران اسرائیل جو کشیدگی تھی اس حوالے سے ایک بریک لے لیا گیا. لیکن فائنلی اب عمران خان صاحب نے 10 محرم کے بعد پروٹیسٹ موومنٹ کا اعلان کر دیا ہے. اس حوالے سے بیرسٹر جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ تحریک شروع ہوگی دنیا دیکھے گی, لیکن اپنے بچوں کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلیں گے. جب سامنے بندوقیں لے کر گولیاں مارنے والے کھڑے ہوں تو ہم پر فرض ہے ہم تحریک کو ایسی شکل دیں کہ لوگوں کی جانیں محفوظ رہ سکیں. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس تحریک کے حوالے سے بات چیت کی ہے. اب آ جاتے ہیں نواز شریف اور عمران خان صاحب کی ملاقات پر. تو ہم یہ بات بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر 250 کیسز چل رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج جس وقت تک میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں 700 دن ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں. ان کو ان کے وکلا سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. جس شخص پر 250 کیسز ہوں اگر وہ اپنے وکیلوں سے ملاقات ہی نہیں کرے گا تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کی ہر ممکن تکلیف دی جا رہی ہے. انہیں مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. بالکل نہ اہل خانہ سے ملاقات کر پاتے ہیں, نہ ہی وہ اپنے وکلا سے ملاقات کر پاتے ہیں, نہ ہی ان کے بیٹوں سے ان کی بات چیت کروائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ایک ایسا شخص جو اب تک جو ہے بڑی ثابت قدمی سے جیل کاٹ رہا ہے, اور اس کے محترف رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں, انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ میں عمران خان کو بہادری سے جیل کاٹنے میں 10 میں سے 10 نمبر دیتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس طرح کے موقعوں پر اچانک سے نواز شریف صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کی جو ایک شرلی چھوڑی گئی ہے, یہ بظاہر ایک پی آر سٹنٹ ہے. نواز شریف صاحب کو ریلیونٹ کرنے کی ایک بڑی ناکام سی کوشش کی گئی ہے. اس حوالے سے نصرت جاوید صاحب سینئر صحافی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ذلیل ہو کر ہی وہاں سے واپس آئیں گے. اور یہ بات ٹھیک ہے, عمران خان سے نواز شریف جا کے کیا بات کریں گے. عمران خان اگر انہیں کہے میرا مینڈیٹ مجھے واپس کرو, تو کیا نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی سے اجازت لی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ کسی حاضر سروس جرنیل کی حکم عدولی کر سکیں؟
ہم جانتے ہیں یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے اس کی اپنی کوئی بھی ورتھ ہے ہی نہیں. یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے بیس کر رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ دی ہوئی ہے, ورنہ تو ان کی ایگزسٹنس کسی صورت میں جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ بالکل فضول ہیں اور دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ایٹ آل. ساتھ ہی ساتھ جی عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہ چیز واضح کر دی ہے جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی ارادہ نہیں رکھ رہے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کا. عرفان صدیقی صاحب یہ بات نہ بھی کہتے تو اب لوگ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ انہیں پتہ ہے عمران خان جس طبیعت کے مالک ہیں, جو ان کی پرسنالٹی ہے, جس طرح سے وہ اپنی بات پر اڑ جانے والے ہیں, تو وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کیوں کریں گے. اٹس ایبسلیوٹلی نان سینس. اور جی اور ایک بڑا امپورٹنٹ کلیم کیا ہے فخر الزمان نے سیاست.pk کو انٹرویو دیتے ہوئے, بڑے ایک نامی گرامی صحافی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ امریکی صدر اور فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی گئی تھی, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو جیل میں پیغام بھیجا گیا کہ کچھ دیر کی خاموشی اختیار کر لیں, کچھ لیں کچھ دیں, یعنی کہ ایک ڈیل کی آفر کی گئی. لیکن عمران خان صاحب نے ڈیل سے ایک بار پھر سے منع کر دیا ہے, اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا سیاہ فیصلہ آیا, یہ اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ عمران خان صاحب پر مزید سختی کی گئی کہ وہ ایک بار پھر ڈیل سے انکاری ہوئے ہیں. یہ رپورٹ دی ہے جی فخر الرحمان صاحب نے. آگے بڑھیں تو ابراہم گارڈ, یعنی کہ پہلے تو دیکھیں ابراہم گارڈ ہے کیا. اگر اس کو سمپل ورڈز میں ڈیفائن کیا جائے تو اٹ از لائک دیٹ کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہیں انہیں قائم کیا جائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا خواب دیکھا تھا, انہوں نے بھی قائد اعظم سے پہلے کہا کہ عرب ممالک کے جو بادشاہ ہیں ان کی پالیسیز پر کسی بھی لحاظ سے, یعنی پیلسٹین کے حوالے سے جو ان کی پالیسیز ہیں اس لحاظ سے کبھی بھی ان کی پالیسیز پر جو ہے وہ پاکستان کو یقین نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات. اس کے بعد قائد اعظم جو پاکستان کے بانی ہیں انہوں نے بھی یونائٹڈ نیشنز میں جب 1947 میں اسرائیل کو تسلیم کیا تو اس کے بعد قائد اعظم کو ایک خط لکھا گیا اسرائیل کے اس وقت کے پرائم منسٹر کی طرف سے کہ جی آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں. تو قائد اعظم نے بھی مکمل طور پر یہ بات واضح کی کہ کسی بھی صورت اسرائیل کو پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا. لیکن آج 2025 ہے, اگر 2025 میں پاکستان کچھ اس طرح کی پالیسی اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس سے پاکستان کے جو محسن ہیں قائد اعظم اور علامہ اقبال, ان کی پالیسیز یا ان کے ویژن کی جو ہے وہ نافرمانی کی جاتی ہے, تو یہ مکمل طور پر اپنے محسنوں کے ساتھ غداری ہی تصور کی جائے گی. کیونکہ اس حوالے سے رانا ثناء اللہ اور وزیر دفاع صاحب جو ہیں وہ بڑے کھل کر اب بات چیت کرتے ہوئے نظر ہمیں آ رہے ہیں. خدیجہ شاہ پی ٹی آئی کی بہت ہی متحرک کارکن ہیں. انہوں نے اس بات کا جی انکشاف کیا ہے کہ جو 9 مئی کے کیسز میں پی ٹی آئی کے جو نوجوان گرفتار ہیں, اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اب تک جو بھی 9 مئی کے کیسز میں کارکنان گرفتار کے تھے اور جیلوں سے باہر آئے, ان کی مختلف بیماریوں کی وجہ سے اموات ہو چکی ہیں, اور ان اموات کی تعداد جو ہے وہ اب تک 9 ہو چکی ہے. خدیجہ شاہ صاحبہ کہتی ہیں جی کہ دوران قید ان کو قیدیوں نے یہ بات بتائی تھی کہ جو اندر قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کہ کھانے میں کچھ ان کو اس طرح کا زہریلا مواد ملا کر دیا جا رہا ہے, زبردستی ان کی شیویں کروائی جاتی ہیں, بال کٹوائے جاتے ہیں, اور تمام تر جو قیدی ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی شیو میں اور بالوں کی کٹائی میں جو اوزار استعمال ہوتا ہے وہ ایک ہی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو دس از ویری ہارمفل, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ, اور یہ بڑی ٹیریبل سی سچویشن ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنان گرفتار ہوئے 9 مئی کے کیسز میں وہ باہر آئے, اب تک ان کی اموات کی تعداد 9 ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے بھی بڑی تشویش جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. پاکستان کی معیشت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیو نیوز نے کچھ اعداد و شمار جاری کی ہیں, اس حوالے سے اگر دیکھیں تو پاکستان کے تو بیڑے ہی غرق ہیں. جی انڈیا کی جو انکم ہے منتھلی وہ ہے 1,72,308 اور بجلی فی یونٹ جو ہے وہ 2.30 ہے. بنگلہ دیش میں 45,506 انکم ہے اور بجلی کا یونٹ 2.25 ہے. افغانستان میں 9,908 ہے منتھلی انکم اور بجلی کا یونٹ 11.70 ہے. ایران میں 1,0733 ہے اور بجلی کا جو یونٹ ہے وہ 8.90 ہے. پاکستان کی منتھلی انکم ہے 37,280 لیکن بجلی کا یونٹ 53.20 ہے. تو اب آپ یہیں سے حساب لگا لیں کہ پاکستان کی جو
ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی فلمیں دی جاتی ہیں.